الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 49 وقالوا اذا كنا، اور انہوں نے کہا اذا كنا، کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں ورفاتا اور خاک بن جائیں گے انا لمبعوثون، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدہ، نئی خلقت میں۔ 50 قل کونوا، آپ کہہ دیجئے تم ہو جاؤ، حجارتاً او حدیدہ، پتھر یا لوہا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ نے لاسٹ یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے اور ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں میں گرانی پڑ جاتی ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی طرف قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو، اور ان کا اصل مطالبہ یہی ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، آپ وہ بتا دیں، لے آیا تو عذاب یا قیامت لے آئے۔ اور پھر یہ کہ نبی کو یہ کہہ دینا کہ نبی مسحور ہے، نبی ایک ایسے شخص ہیں جن کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو قیامت کو جس کی وجہ سے ناممکن سمجھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم ختم ہو جائیں گے، خاک بن جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائیں گے، یعنی یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ عذاب لے آئیے، قیامت لے آئیے۔ اچھا کب آئے گی قیامت؟ اور یہ کہ یہ اللہ کے نبی کو بھی اسی لیے نہیں مان رہے۔ اچھا نبی کو ماننا صرف ایشو نہیں ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے ایک اللہ کو ماننا بھی مسئلہ تھا، پھر قیامت کو ماننا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرما رہے ہیں ان کو کہ ان کو کہو کہ تمہیں نئی پیدائش کے اوپر اتنا جو ہے وہ شبہ ہو رہا ہے، تو تم پتھر بن جاؤ یا تم لوہا بن جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی تم نے اپنے حساب سے اللہ کو سمجھا ہے، اللہ کی قدرت سے تم واقف نہیں ہو کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو کس طرح سے اللہ پیدا کر دے۔ آیت نمبر 51 دیکھیں، او خلقا، یا پیدائش، مما یکبر، اس سے جو وہ بڑی ہو، مشکل ہو، فی صدورکم، تمہارے ذہن میں، فسیقولون، تو جلدی کہیں گے، من یعیدنا، ہمیں کس سے دوبارہ زندہ کرے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، الذی، وہ ذات پاک، فطرکم، جس نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار، فسینغضون الیک، تو یہ مٹکائیں گے اپنے آپ کی طرف، الیک رؤوسہم، اپنے سروں کو، ویقولون، اور یہ پوچھیں گے، متاہ، کب ہوگا یہ؟ قل، آپ کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ یہ قریب ہی ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، کچھ اور بھی سوچ لو جو اس سے بھی زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ چیز ہے، کوئی اور مشکل چیز ہے، تو وہ تم سوچ لو کہ اگر تم وہ بھی بن گئے نا تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور پھر یہ پوچھ رہے ہوں گے، اللہ کہہ رہے جب دوبارہ اللہ اٹھائیں گے تو اللہ ان سے پوچھ رہے ہوں گے، اللہ سے اور لوگوں سے پوچھ رہے ہوں گے، کس سے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا، من یعیدنا، کس سے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا؟ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، اسی ذات نے تم کو اٹھایا ہے، یعنی اس وقت ان کو یہی جواب دیا جائے گا، اسی نے تم کو اٹھایا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور اس وقت یہ اپنے سر جو مٹکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ، یعنی اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، ابھی بھی کہہ رہے اچھا صحیح ہے، تو چلیں گے، تو بتائیں کہ کب ہوگا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اس بات کے خلاف یا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو ان سے ہو پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس سامنے سے کوئی جواب بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا، صرف اور صرف خواہ مخواہ کی بے بسی دکھانا کہ نبی بے بس ہے اور ہم جو ہے صحیح ہے، ہم جو ہے وہ اونچے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بولنے سے حقیقت تو نہیں چھپ جائے گی، اور وہ والی یہ بات سب سے زبردست ہے جو یہاں پہ کہی گئی کہ ان سے کہہ دو وہی ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی جس سے پہلی بار پیدا کیا۔ اب بات ختم، پہلی بار تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو، جو دوبارہ تم اپنی مرضی سے پیدا ہوگے۔ اور اے نبی ان کو کہہ دیجئے، اس کا جواب یہ دے دیجئے کہ ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو، یعنی بہت ہی قریب ہو قیامت۔ آیت نمبر 52، یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ تمہیں بلائیں گے، پکاریں گے، فتستجیبون، تو تم جواب دو گے، بحمدہ، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، وتظنون، اور تمہیں یقین ہو جائے گا، ان لبثتم، کہ نہیں تم رہے تھے، الا قلیلا، مگر بہت ہی کم رہے تھے۔ اب فرماتے ہیں وہ دن آئے گا جب کہ ظاہر قیامت آ جائے گی، تو جس دن وہ اللہ تم کو پکاریں گے
اور تم جواب دو گے اس اللہ کی تعریف کے ساتھ، یعنی اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیسے اللہ کے آگے سرینڈر ہوئے ہوئے، یا تمہاری کتنی مجال ہوگی کوئی بات کہنے کی. اس وقت تو تم کیا کرو گے؟ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، اتنی تمہارے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے گا. آج یہ جو تم بڑھ چڑھ کے اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہو، کل جب تم اللہ کے پاس کھڑے ہوگے اللہ تمہیں صرف پکاریں گے. جیسا کہ سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے تھے کیسے ہوگا، تو کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک صرف ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ تم سب کھلے ہوئے میدان میں کھڑے ہوگے. تو کہا تم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تم جواب دو گے اور تمہیں یقین ہو جائے گا تم بہت کم رہ کر آئے ہو اس دنیا میں. آج یہ کم زندگی پتہ نہیں ہمیں بہت زیادہ لگتی ہے، اور پھر آپ خود بھی کہہ رہے ہوتے اتنے دن نکل گئے پتہ نہیں چلا. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایسے ہی ایک دن آ جائے گا قیامت کا. آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور کل کھڑے ہوں گے وہاں پہ. تو یہ کہ تیاری کر لیں، چاہے وہ ماننے والے انسان ہو قیامت کو، چاہے نہ ماننے والے انسان ہو. تیاری تو سبھی کو کرنی ہے، اور جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو تو اور بھی زیادہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آیت نمبر 53 دیکھیں، وَقُلْ لِعِبَادِي، اور آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کے لیے، یقولو کہ وہ کہیں، التی وہ جو ہی احسن وہ بہترین ہے، ان الشیطان بے شک یہ شیطان ہے، ینزع بینہم جو ان کے درمیان نزع یعنی وسوسے ڈال دیتا ہے، کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے. ان الشیطان بے شک شیطان کان للانسان ہے انسانوں کے لیے عدو و مبینہ کھلا ہوا دشمن، واضح دشمن. اب کیا کہتے ہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ کہیں جو اچھی بات ہے، بہترین بات وہ کہا کریں. اچھا یہاں پہ اب یہ بات کیوں آ گئی؟ یعنی یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ یہ اچھی باتیں کر رہے تھے، کب قیامت آئے گی، کیا ہوگا. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے جیسے کہ پیچھے بھی پڑھا کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں کو دو. یہ ساری باتیں جب آپ نے پڑھی تو اس کے ساتھ اب اللہ پھر دوبارہ متوجہ ہو رہے اس طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے بندوں کو، جو میرے بندے بننا چاہتے، چاہیے جو اوپر جو لوگوں نے یہ باتیں کی ہے وہ، چاہے وہ میں اور آپ ہیں، یہ جو بھی مان رہے ہیں اللہ کو، کہ وہ کہا کریں جو بہترین چیز ہے. اچھا آپ دیکھیں یہ جو میثاق کے حوالے سے بات ہوئی تھی سورہ بقرہ میں، اس میں بھی یہ بات بولی گئی تھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کیا کرو. میثاق میں جہاں دوسری باتیں کی تھی. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آج اگر قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے لوگوں سے اچھی طرح بات نہیں کرنا جانتے نا، تو انہوں نے بھی پھر قرآن کو نہیں سمجھا. قرآن تو یہ چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن اخلاق پہ زور دے رہا ہے. قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو سائل ہے یا جو بھی مانگنے والا محروم بندہ ہے، تو اس کو جب اگر آپ نہیں دے سکتے تو ان کو جھڑکیے گا مت، اور ان سے بڑی نرمی والی ایک ایسی بات کیجیے جو کہ اس کو ہرٹ نہیں کرے، یعنی وہ اس کا دل نہ دکھے اس سے. تو یہ اسلام ہے جو سراسر اخلاق کے اوپر ہے. اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بات آتی ہے قرآن میں کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز تھے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہاں پہ ایک اور جو بات بولی کہ شیطان کیا کرتا ہے، تمہارے درمیان نزاع ڈال دیتے ہیں، تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں. اور یہ کہ چاہے دین کی بات آپ سننے بیٹھیں گے تو بھی آپ کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آ جائیں گی، جو نہیں ہوگی وہ آ جائے گی. اور اسی لیے میں اور آپ کو ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس سے سامنے والا کہیں غلط مطلب نہ لے لے. صحیح ہے. اور شیطان تو کیا ہے؟ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. آیت نمبر 54، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں. ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے تو تم کو عذاب دے دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر بھیجا. کہتے تمہارے اللہ تو پھر اب تم کو خوب اچھی طرح جانتے. رب آپ کا، میرا جو رب ہے وہی جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اللہ ہی اب دیکھ لیں گے کہ کس انسان کو رحمت دینی چاہیے، کس کو عذاب دینا چاہیے. یعنی یہ باتیں کرنے کے بعد، یہ ساری باتیں قرآن کی، رسول آ چکے، اس کے بعد جو ہے اب اللہ جانتے کس پہ رحم ہونا چاہیے، کس پہ عذاب ہونا چاہیے. رسول کو چوکیداری نہیں کریں گے، یا رسول یہ نہیں بتائیں گے کہ اب یہ تم کر لو ورنہ تم جنت سے 4 قدم پیچھے رہ گئے ہو یا جہنم سے 2 قدم پیچھے رہ گئے ہو. رسول کوئی ذمہ داری یہ لے کر نہیں آئے ہیں. رسول نے تو بات کو پہنچا دینا ہے، رسالت کو پہنچانا ہے، تو پہنچا دی. اس کے بعد اللہ جانتے کیا ہونے والے ہمارے ساتھ. تو یعنی یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنی بنے، اللہ کو راضی کرے.
آیت نمبر 55 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور اللہ تمہارے رب عالم خوب جانتے ہیں بمن فی السماواتی، اس کو جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وَلَقَدْ البتہ یقیناً فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے بعد النبیین بعض نبیوں کو، علی بعض بعض پر، وآتینا اور دی تھی ہم نے داؤد کو زبورا زبور۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں جو آسمانوں میں جو زمین میں، تمہارا رب خوب جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے زمین میں کیا ہے، رب کو سب پتہ ہے۔ رب کی آپ دیکھیں صفت بار بار یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، یعنی وہ جو پال رہے ہیں، جو پرورش کر رہے ہیں سب کی۔ ہم نے یقیناً نبیوں کو فضیلت دی ہے بعض نبیوں پر، جیسا کہ ہم نے داؤد کو کیا دے دی؟ زبور دے دی۔ اچھا یہ بات جو یہاں پہ آ گئی اچانک سے نبیوں کے حوالے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اور اس کے بعد عام نبیوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، تو یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہو، نہیں مان رہے ہو، یا دوسرے نبیوں کو مان رہے ہو۔ اچھا جو نبی کے آپ فضائل بیان کرنا شروع کرتے تو آپ بڑا چھوٹا کرنا شروع کر دیتے کہ عیسیٰ نے تو یہ کام کیا، محمد نے یہ کام نہیں کیا، تو کہا کہ بھائی اللہ نے تو تمام نبیوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اور جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو زبور چاہے وہ جس بھی حالت میں موجود ہے، اس میں کہیں کہیں آپ کو انزل اللہ نظر آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ کہیں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتاری ہوگی وہ بات اس کے اندر موجود ہے، جب قرآن اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ تو یہ کہ وہ اپنی زمانے کی بہت ہی عمدہ کتاب تھی زبور، اور اللہ ہی کی طرف سے ظاہر آئی ہوئی تھی، تو یہ ان کی فضیلت تھی جو اللہ نے حضرت داؤد کو دی تھی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آگے آیت نمبر 55 دیکھیں، 56 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، آپ کہہ دیجئے پکار لو تم ان لوگوں کو، زعمتم جنہیں تم سمجھتے ہو، من دونہ اللہ کے علاوہ کچھ، فلا یملکون تو نہیں وہ اختیار رکھتے، کشف الضر تکلیف کو دور کرنے کا، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا، تحویل یعنی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو بلا لو، پکار لو، جن کے سے تم نے اپنے دعوے کیے ہوئے ہیں، جن سے تمہاری وابستگی تم نے بنا لی ہے، اللہ کو چھوڑ کر بھی یہ ہماری مدد کر سکتے، وہ ہماری سفارش کرا سکتے۔ اور یہ بھی کہ اگر آپ پچھلی آیت سے اس کو جوڑ دیں کہ نبیوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تو یہ لوگ نبیوں کو اگر پکار رہے ہیں، یا آج ہمارے ولیوں کو لوگ پکار رہے ہیں، یا جس کو بھی پکار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، چاہے آج ہم ان چیزوں کو مانیں یا نہیں مانیں، یا یہ کہ اگر کسی کو بھی نہ مانے تو بھی کچھ نہیں ہے، یعنی قیامت ہی نہیں آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب پیچھے یہ بات چل رہی تھی جن کو قیامت کا یقین نہیں تھا ان کو جواب دیا گیا، اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو نبیوں کی وجہ سے اسٹک ہو کے رہ گئے کہ وہ صحیح طور سے قرآن کو نہیں تسلیم کر رہے، یا یہ کہ جن کو یہ ہے کہ ہمارے جو باپ دادا ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یا جو بھی ہم نے پیر بنائے ہوئے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلیف کو ہٹانے کا تو اختیار رکھتے نہیں ہیں، نہ ہی حالت بدلنے کا ان کے پاس اختیار ہے، تو پھر مطلب یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی اتھارٹیز اللہ نے دی نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے، دیکھیں آیت نمبر 57 بتا رہی ہے اس کو، اولئک الذین، یہ تو وہ لوگ ہیں، یدعون جو پکارتے ہیں، یبتغون تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب تک پہنچنے کا، الوسیلہ ذریعہ، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے تلاش کریں، الوسیلہ کا مطلب ہے قربت، ذریعہ، ایہم اقرب، کیا تلاش کریں کہ کون ان میں سے اس اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اقرب، کون بہت قریب ہوتا ہے اس، وَيَرْجُونَ اور وہ امید رکھ رہے ہیں، رحمتہ اس اللہ کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَ اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک بے شک عذاب تمہارے رب کا، کان محذورا ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے، جب کہا کہ جاؤ پکار لو جن کو تم کچھ سمجھتے ہو، تو کہتے ہیں ان کو تم کیا پکار رہے ہو، نہ وہ سچویشن بدل سکتے ہیں نہ وہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں، یہ تو وہ بندے اللہ کے جو خود اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں، وہ تو خود ذرائع تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون قریب ہو جائے اللہ سے، مطلب وہ کسی اور کو تھوڑی کوئی ذریعہ بنا رہے، کسی اور انسان کو، میں اور آپ ان کو اگر ذریعہ بنا رہے تو اللہ کہہ رہے وہ تو خود اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے کچھ اور ذریعے تلاش کر رہے ہیں، اور وہ کیا ذریعے تلاش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ 5 کی 35 آیت میں بتایا، مائدہ کی، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف ذریعہ قربت تلاش کرو، کیا کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں تکلیفیں اٹھاؤ، مشقت اٹھاؤ،
تاکہ تم کامیاب ہو. تو وہ تو خود چاہ رہے کہ کون سی ایسی اللہ ہم سے کام کروا لے کہ جس سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. تم کیا کرو, تم ان کے نام لے کے جو ہے وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو. یہی تو بولے جاتے ہیں. سورہ زمر 39 سورہ کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, یعنی تم عبادت ہی کر رہے ہو تو میں قیامت کے دن تمہارا فیصلہ کروں گا اس حوالے سے. تو یہ تو بڑی پیاری بات ہے, بلکہ کہ وہ تو خود کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو جائے اللہ سے. وہ تو خود چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کر لیں کہ اللہ ان کی نجات ہو جائے. وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھ رہے ہیں, وہ اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں, کیونکہ عذاب ہے ہی اللہ کا ڈرنے والی چیز. تو آج مجھے اور آپ کو ان کو اگر کچھ دیکھ رہے ہیں تو ان کو رول ماڈل بنائیں اس حیثیت سے, بجائے اس کے کہ ان کے نام لے کے شارٹ کٹس تلاش کریں. آیت نمبر 58 وَإِن مِّن قَرْيَةٍ, اور نہیں ہے کوئی بستی, إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا, مگر ہم ہلاک کریں گے اس کو, قبل یوم القیامہ, قیامت کے دن سے پہلے, او معذبوها, یا عذاب دیں گے اسے, عذابا شدیدا, سخت عذاب. کان ذالک, ہے یہ بات, فی الکتاب, کتاب میں, مستورا, لکھی ہوئی. کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے ضرور ہلاک کریں گے. کب؟ قیامت کے دن سے پہلے. جب رسول آ جاتے تو اس کے بعد ہلاکت ہی تو رہ جاتی ہے. جب کتاب آ گئی, حق اور باطل کی تمیز ہو گئی, اب کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اب تو ہمارا وقت ختم ہوا, یا اللہ کا عذاب آئے گا یا قیامت آ جائے گی. تو کہا کہ کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے قیامت کے دن سے قبل, یا انہیں سخت عذاب اسی دنیا میں دے دیں گے. یہ لکھا ہوا ہے, یہ ورڈکٹ, یہ لا جو ہے وہ ان ریٹن فارم میں اللہ کے پاس موجود ہے. تو یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ قیامت سے پہلے کیا کوئی بندہ رہ جائے گا؟ اللہ فرماتے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, پھونکا جائے گا سور میں تو بے ہوش ہو پڑیں گے جو بھی آسمان میں اور جو زمین میں, مگر جو اللہ چاہے. تو ہر انسان نے مرنا تو ہے ہی نا. جب سور بھی اگر پھونکا جا رہا ہے تو اس وقت کیا ہے, سب کی ہلاکت ہے. قیامہ کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونے والی. قیامہ جو ہے وہ سور کو نہیں بولا جاتا, سمجھ رہے فرق ہے. تو جب قیام ہوگا آپ کا, میں اور آپ جب ریزریکٹ ہوں گے, کھڑے ہوں گے دوبارہ, اس سے پہلے سب ہلاک ہوں گے. اس سینس میں بھی آپ لے سکتے ہیں اس آیت کو. خیر اس کی اور اچھی سمجھ بھی اگر کوئی ڈیولپ کرتا ہے اچھی بات ہے. جو سمجھ میں آتی بات, یعنی کچھ بستیاں جو عذاب کی اس لمٹ پہ پہنچ جاتی ہیں, اللہ نے ضرور ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے قیامت کے دن سے پہلے, وہ بچیں گے نہیں. صحیح ہے. اور عام یہ کہ کوئی بستی نہیں مگر اسے ہلاک ہونا. تو اگر یوں بھی بولا جا سکتا تھا کوئی انسان نہیں مگر اسے ختم ہونے, لیکن یہاں پہ بستی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یعنی ہلاکت تو آتی ہے اس وقت جب آپ کے پاس رسول آ جاتا ہے. تو کوئی بستی ایسی رہے گی نہیں جس میں رسول یا اللہ کی بات نہ پہنچی ہو. وہ وہاں تک اللہ کی بات پہنچے گی, اور اس کے بعد پھر اللہ ہلاک کرنے پہ, یعنی اللہ تعالیٰ صحیح ہے, اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے پھر کہ اللہ ان کو ختم کر دیں. یعنی اللہ بغیر ہدایت کے کسی انسان کو نہیں مارتے. لہٰذا قیامت سے پہلے اللہ کی یہ پلان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, لوگوں تک اللہ کی بات پہنچے گی, لہٰذا اس کے بعد ہی وہ مریں گے. اور قیامت سے پہلے وہ ہلاک ہوں گے یا ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ کے دین کو. سمجھ رہے؟ اور یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے, یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونے نہیں والی. آپ یہ جو ابھی آیت پڑھ رہے ہیں, اس کی اگلی آیت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی بولا کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 59 میں کہتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا, اور نہیں ہمیں روکا, نرسلہ کہ ہم بھیجے بالآیاتی, آیتوں کو, الا ان کذب, مگر یہ کہ جھٹلایا تھا انہیں, الاولون, پہلے لوگوں نے, وآتینا, اور دی تھی ہم نے, سمود الناقہ, سمود کو, قوم سمود کو, اپنی مبصرۃً, اعلانی آواز ہے, فظلموا بها, تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ, وما نرسل بالآیات, اور نہیں ہم بھیجتے آیات, نشانیوں کو, الا تخویفا, مگر ڈرانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے روکا کہ ہم بھیجیں آیات, ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا ہے, یعنی ہم رکے نہیں. اللہ کہہ رہے میں کیوں رک گیا کہ میں آیات بھیجتا, یعنی معجزات بھیجتا, مگر یہ کہ اسے پہلے لوگوں نے جھٹلایا. یعنی جب پہلے لوگوں کو دیے گئے تو انہوں نے جھٹلایا. تو بھئی پہلے لوگوں کو بھی کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ ان کی ذہنی سطح اس لیول کی نہیں تھی کہ وہ اتنی ساری باتوں کو اس انداز سے سمجھ سکے جو آج میں اور آپ سمجھ سکتے, جو سیدھی بات ہے کہ دنیا اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کر گئی. تو پہلے کے لوگ, ایک یہ وجہ, اور دوسری عام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو یہ جو بات بتا رہے ہیں کیا کہ جھٹلایا نا پہلے لوگوں نے بھی. جب ان کو دکھایا گیا تو کون سا وہ مان گئے. تو اگر آج میں تم کو دکھا بھی دوں تو تم لوگ نے بھی کیا کرنا ہے,
ماننے والوں نے تو ویسے بھی مانا اور نہ ماننے والوں نے دیکھ کے بھی نہیں مانا. تو اب ہم نے اس لیے ہم رک گئے کہ ہم بھیجے آیات کو. اور ہم نے جیسا کہ قوم سمود کو کیا دی تھی؟ الناقہ دی تھی، اونٹنی. یہ ناقہ کے حوالے سے قرآن کہتے ہیں، سورہ قمر میں آتی ہے بات کہ سمود کو جو قوم سمود کو جو ناقہ دی گئی تھی، اونٹنی دی تھی، تو وہ فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر. اور وہ ناقہ، وہ اونٹنی ان کے لیے ایک نشانی تھی اللہ کی کہ اب تم جو ہے اس کو نہیں چھوؤ گے اللہ کے بغیر بری نیت سے، اور اگر تم چھوا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے کیا کیا اور اللہ کا عذاب آیا، یعنی اس کو اس کی کوچے کاٹی اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. تو انہوں نے کوئی قدر کی، کوئی ویلیو دی اس کو، جو اللہ نے بولا کہ اگر یہ میری اونٹنی ہے. یہ کہنا ہی کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کے پینے کی باری ہوگی، یہی تمہارے لیے اتنی بڑی نشانی ہے. تو اگر انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، اللہ فرماتے کہ ہم نہیں بھیجتے آیات مگر ڈراوے کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی اس لیے کہ لوگ خوف میں آ جائیں. یعنی جس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو من و سلوہ بھی دیا گیا بنی اسرائیلیوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ جو ہے ان کو جو معجزات دیے گئے کہ عصا جو ہے وہ ان کا جو سانپ بن رہا تھا عصا بن گیا. تو اس وقت کیا لوگ مان گئے سارے؟ کیا فرعون مان گیا؟ جو ماننے والے تھے انہوں نے نہیں مانا. تو کہتے کہ ہم نہیں رکے، اور اس میں ایک ایگزامپل ناقہ کی دے دی، یعنی سب سے ایک عام سی ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دے دی مجھے اور آپ کو. اب آپ اوپر والی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم ہلاک کریں گے اسے قیامت کے دن سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اپنے میسنجرز بھیجتے ہیں، اپنی حجت تمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی نہیں مانے گا تو قیامت کے دن سے پہلے اس کے پاس ہدایت بھی آئے گی، اور ہدایت نہ قبول کرنے کی صورت میں ظاہر ہے اس میں مرنا ہے یا تو عذاب کا سامنا کرے گا. اور پھر اللہ کا حکم یعنی قیامت کا دن جب قائم ہوگا. اچھا آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 60، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا آپ کو، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ بے شک آپ کا رب گھیرنے والا ہے لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور نہیں ہم نے بنایا تھا خواب کو، الَّتِي وہ جو أَرَيْنَاكَ ہم نے آپ کو دکھایا تھا، إِلَّا مگر فِتْنَةً آزمائش لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ اور ملعون درخت، فی القرآن قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، فَمَا يَزِيدُهُمْ تو نہیں بڑھاتی انہیں، نہیں بڑھا رہا ان کو ڈرانا، الا طغیانا مگر سرکشی میں، کبیرن بہت ہی بڑی. اب کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا آپ کو کہ آپ کوئی شک نہیں کہ آپ کے رب لوگوں کو گھیرنے والے ہیں، یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ اللہ گھیرنے والے لوگوں کو، یعنی آپ کے دشمن جو ہے نا وہ ہمارے قبضے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا، ظاہر سارے گیمز میں تھے، تو بتایا یہ گیا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ سب میرے قبضے میں ہے. ہم نے وہ خواب جو آپ کو دکھایا تھا وہ نہیں بنایا تھا مگر لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. یہ کون سا خواب ہے جس کو فتنہ بنا دیا گیا تھا؟ اگر ہم سورت 44 پڑھتے ہیں، سورہ فتح جو ہے اس کی آیت نمبر 43 میں بات بولی گئی ہے. ایک تو سورہ آپ کو درخت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سورت 48 دیکھیں جو سورہ فتح ہے اس کی آیت نمبر 27 ہے. اس میں یہ بولا گیا ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے تو سچا کیا خواب کو، وہ جو اللہ نے دکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ، کیا کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کی حالت میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں امن کی حالت میں، اور گھیرا بنائے ہوئے اور حلق کروائے، قصر کروائے ہوئے، یعنی سر منڈوائے ہوئے. تو اس وقت جب نبی نے خواب دیکھا تو کتنے لوگوں نے ان کو ساتھ دیا ہوگا؟ بات یہ کہ جب نبی نے خواب دیکھا تو کتنے لوگوں نے بولا ہوگا کہ آج تو نبی اتنے کمزور ہیں، یہ خواب دیکھ رہے، کل کو کیا یہ اللہ ان کی اتنی بڑی مدد کریں گے کہ یہ ہم جدھر سے نکل رہے ہیں، جو ہمارے لیے جگہ تنگ کر دی گئی ہے، وہاں ہم دوبارہ داخل ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ خواب کو ہم نے وہاں سے جوڑا ہے. تو یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کیا کہ ہم نے نہیں بنایا خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر فتنہ بنا دیا تھا لوگوں کے لیے، کون رسول کی اتباع کرتے اور کون پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جنگ احزاب جو سورہ احزاب میں اللہ بیان فرمانے کہ وہاں پہ لوگوں نے کیا بولا کہ ہم سے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا نہیں ہے، اور جو مومنین تھے انہوں نے کہا ہم سے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کیا تھا. صحیح ہے. تو اسی طرح جب نبی یہ باتیں کرتے ہوں گے کتنے لوگ جو ہے وہ نبی کی فیور میں آتے ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم آزمائش بنا دیتے. یہ بھی تو ایک نشانی تھی نا کہ اللہ خواب دکھا رہے اور حقیقت میں وہی چیز ہو رہی ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ جو جوائن کرتی بات وہ کیا، شجرۃ الملعونہ فی القرآن، قرآن میں جو درخت ملعون ہے
اللہ نے جس کو ملعون درخت قرار دیا وہ کون سا درخت ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے جو درخت کھایا وہ بھی تو درخت ملعون ہی تھا نا. تو اللہ لیکن یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے فتنہ بنا ہے. صحیح ہے. تو آدم کے لیے فتنہ بنا, وہ درخت بن گیا نا فتنہ, کھا لیا اور اللہ کی ظاہر نافرمانی ہو گئی. تو آج درخت ملعون ہمارے لیے بھی وہی ہے جو اللہ نے ممنوع قرار دی ہمارے لیے چیز ہے. وہ درخت ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ وہ درخت شجرہ ملعونہ بن جاتا ہے کہ جو بھی اللہ نے حدود اور قوانین مجھے اور آپ کو بتائے ہیں اس کے خلاف جب ہم کرتے ہیں کام, یعنی اس کو بارڈر کراس کرتے ہیں اس کی, تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس درخت کے قریب جا رہے ہوتے ہیں نا جو ہمیں منع کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے حرام کام نہیں کرنا, فلاں چیز نہیں کرنی ہے. اچھا, اگر ایک اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ, دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ لے لیں, شجرہ ملعونہ جو ہے قرآن میں کون سا ہے اور کون سا درخت ہے؟ شجرہ ملعونہ وہ درخت بھی ہے جس کو شجرہ زقوم بولا جاتا ہے. زقوم کا درخت جو کہ طعام الاثیم, گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. یہ سورہ دخان جو ہے اور اس کی 44 کی 43 آیت ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم, بے شک جو زقوم کا درخت ہے وہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. اور وہ کدھر سے پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ جہنم کے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ کھانے کے اوپر کیا ہوگا کہ وہ ایسا کرے گا جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا, تو کھولتا ہوا پانی, یعنی اس طریقے سے آپ کے اندر جا کے اور وہ کریٹ کرے گا اس طرح کی ایسیڈیٹی. تو یہاں پہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ درخت جو ملعون ہے قرآن میں, اس کو اللہ نے فتنہ بنا دی ہے. فتنہ کیا بنا دی ہے؟ میں اور آپ آج یا تو اس درخت سے ڈر جائیں کہ یہ درخت پیش کیا جائے گا قیامت کے دن کھانے میں, اور یا پھر کیا کر لیں, اس کے فتنے میں پڑ جائے کہ اس گناہوں کو کے لیے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑ دیں, اور قیامت کے دن یہ درخت ہمارے لیے مصیبت بنے گا. آج ہمارے لیے بن رہے ہیں, یعنی آج میں اور آپ جب اس کے قریب جا رہے ہیں یا ہم جب گناہ کر رہے ہیں تو میں اور آپ اپنے اعمال نامہ میں شجرہ زقوم لکھوا رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ ساری یہ آیت کو سمجھیں تو یہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اللہ کا یہ کہنا کہ ہم آپ کو لوگوں کو گھیر رہے ہیں, یعنی یہ آپ کے دشمن ہمارے گھیرے میں آ گئے, یعنی فتح کی کیا تھی, ان کو خوشخبری دی جا رہی تھی. اور پھر کیا کہا, یعنی یہ نشانیاں ہیں, یہی اللہ کے معجزات ہیں, یہی چیزیں ہیں جس سے میں اور آپ آج سبق لے سکتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن وہ نہیں ڈر رہے, مگر سرکشی اور طغیانی میں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا جی, آیت نمبر 61 دیکھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا للملائکہ, فرشتوں کے لیے, اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا, تو سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. قال, اس نے کہا, اسجد, کیا میں سجدہ کروں, لمن خلقت طینا, اسے جس کو پیدا کیا ہے اپنے مٹی سے. اچھا جی, اب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. آپ نے پیچھے بھی پڑھی یہ بات. اس نے کیا کہہ کے ریجیکٹ کیا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. 62 قال ارائیتک, کہنے لگا ارائیتک, کیا رائے ہے آپ کی, ھذا الذی کرمت علی, اسے جس کو آپ نے فضیلت دی ہے, علیہ مجھ پر, لئن اخرتنی, اگر آپ مجھے مہلت دے دے, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, لاحتنکن, تو میں ضرور جڑ کاٹ ڈالوں گا, ضروریتہ, اس کی ضروریت, اس کی نسل کی, الا قلیلا, مگر تھوڑے ہی بچیں گے. اب کیا کہتے ہیں, کہتا ہے آگے سے, آپ کی کیا رائے ہے, وہ یہ جو انسان, یہ جو آدم, اس کو آپ نے مجھ پہ برتری دے دی ہے, عزت والا بنا دیا آپ نے, میں اگر اس کو بہکاتا رہوں اور اس کی جڑ کاٹ دوں, مجھے قیامت کے دن تک کی آپ مہلت دے دیں. یعنی اللہ سے ایک مانگ رہے یہ چیز, اور یہ کہہ رہے کہ اللہ آپ کی کیا رائے, یعنی آپ دینا چاہتے ہیں مجھے اس طرح سے, چھوٹ دینا چاہتے ہیں اس بات کی. آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے نا سرکشی کرنے کے بعد اور سرکشی دکھا رہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, غلط کرتا ہے پہلے تو تھوڑا شرماتا ہے غلط کر کے, لیکن جب وہ کھل جاتی ہے بات تو اور ہر دھرمی پہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں اور ہم نے تو وہ بھی غلط کام کیا, ہاں یہ ہم کر رہے ہیں اور آگے ہمارے مزید یہ پلانز ہیں. ایک یہ رویہ جو ہے نا یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں, آپ نے غور کیا اس سورہ یوسف کے اندر, جب تک کہ وہ عزیز مصر کی بیوی, اس کی پہلی تو وہ تو حضرت یوسف جیل میں چلے گا, اور اس کے بعد کیا کہہ رہی سب کے سامنے, ہاں میں نے بہکایا تھا اس کو اپنے آپ سے, اور یہ اگر اس سے میری بات نہیں مانی تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی. آپ دیکھیں یعنی انسان جو ہے نا وہ اور مزید سرکشی میں بڑھ جاتا ہے, اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو اسی وقت اس غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے اور شرمندہ ہو جاتے ہیں.
یہ شیطان والا رویہ جو ہے نا یہ انسانوں میں پھر نظر آتا ہے جو شیطان نے کیا تھا اس وقت. اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا 63 میں قال اذهب، کہا کہ چلے جا، فمن تبعک منہم، جو تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، فإن جہنم، تو بے شک جہنم، جزاؤکم تمہارا بھی بدلہ ہوگی، جزاء موفورا، پوری پوری سزا. کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اچھا صحیح چلے جا، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان میں سے تو جہنم جو ہے وہ تم سب کا پورا پورا بدلہ ہوگا، یعنی جیسے کام کرو گے پھر ویسے ہی سو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے دی اس چیز کے لیے بھی. 64 ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ، اور بہکا لے، من استطاعت، جس کو تو چاہے، جس کو استطاعت یعنی تیری طاقت ہو، بہکا سکتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتک اپنی آواز سے، واجلب علیہم اور چڑھا لا ان پر، بخیلک اپنے سوار، ورجلک اور اپنے پیادے، وشارک ہو اور شریک بن جا ان کا، فی الاموال والاولاد مالوں میں اور اولاد میں، وعدہم اور وعدے کرتا رہے ان سے، وما یعدہم الشیطان اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا مگر دھوکے کا. اب کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اچھا صحیح ہے جا، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کو ایک ساتھ ہی جہنم میں ڈال دوں گا. اچھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا مشکل کھڑی کر دی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کا ویسے بھی امتحان لینا تھا، اور اللہ تو خبیث اور طیب کو الگ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ کو تو اچھے لوگ چاہیے، مخلصین چاہیے، پیور لوگ چاہیے. تو صحیح ہے نا، اچھا ہے شیطان بہکا لے اور انسان جو ہے اپنی پیورٹی ثابت کر دے، اپنی پاکیزگی ثابت کر دے اللہ کے آگے. میرے اور آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مخلصین پہ اس کا وار نہیں چلتا، اور اسی لیے اللہ نے بولا جو چاہے کر لے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کسی کے پیچھے آپ کو بھاگنا اچھا لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں خود سے جو کرتے ہیں تو اچھی باتیں کر لیں. تو آپ یہ اچھا لگتا ہے آپ کو کہ پیچھے بھاگتے رہو، اللہ یہ کہ آپ کو واقعی اس سے کوئی بہت بڑا آپ کا نقصان ہو جائے تو ہی آپ پیچھے بھاگو گے. دل سے تو آپ کی کوئی محبت نہیں ہوگی ایسے انسان کے ساتھ کہ جس کے پیچھے بھاگنا پڑے اس کو وہ بتانے کے لیے جو میں اور آپ چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے بولا بھائی جا، جو باغی ہوں گے وہ پتہ چل جائے گا باغی، اور جو میرے ماننے والے وہ بھی پتہ چل جائے گا. اور جا بہکا لے جسے تو چاہے اپنی آوازوں سے، ان پہ گھوڑے، پیادے، سوار، جتنی اپنی آرمی لگانی، جتنی فورسز لگانی ہے لگا لے، ان کو وعدے دلا، ان کے مال، ان کی اولاد سب میں شریک ہو کے بیٹھ جا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے وعدے تو ظاہر ہے دھوکے کے ہی ہوں گے. تو یہ اللہ نے اتنی چھوٹ دے دی کیوں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے بندے پھر بھی جنت میں جائیں گے جو جانے کے اہل ہیں. تو میں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج شیطان ہمیں اپنی آوازوں سے بھی بہکائے، آج شیطان ہمارے مالوں میں موجود ہے، آج ہماری اولادوں کی صورت میں موجود ہے. آج وہ ہمیں خواہ کی تسلییں، دلاسے، امیدیں، وعدوں میں رکھا ہوا ہے، اب یہ کر لوں گا، بعد میں اچھے کام کر لوں گا، اس دن اچھے کام کر لوں گا. یہی چیزوں میں لگا کے کیا کیا؟ اس نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا سورہ نساء میں، یعدہم ویمنیہم، وہ وعدے دلاتے ہیں ان کو اور آرزوؤں میں رکھتا ہے ان کو، اور یہ تمام آرزویں اور وعدے جو ہے وہ دھوکے کے ثابت ہوتے ہیں. تو کہا کہ اب جا، جو کرنا ہے کر لے. آپ سوچے کہہ رہے ہیں ساری اپنی فورسز لگا دو، یعنی یہ ہر طرف سے آئے گا. جو کہا تھا نا میں آؤں گا ان کے دائیں سے، بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا. تو کہیں سے بھی یہ نہیں سمجھے کہ شیطان نہیں ہے، ہر جگہ پہ شیطان موجود ہے، ہر جگہ پہ وہ اپنا وار کرنے کے لیے موجود ہے. یا آج میں اور آپ قرآن پڑھنے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا بولے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر جگہ پہ موجود ہے. تو اس لیے جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا سکھائی؟ دعا جو سکھائی، جو سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو چھپ چھپ کر سینوں میں وسوسہ ڈال رہے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں بھی. تو آج انسانوں میں بھی شیطان موجود ہے. آج ہمارے اپنے اندر اپنا نفس ہمارا شیطان بنا ہوا، اور پھر وہ جو اس نے اپنے زینت دی ہے، اسے کہا تھا نا میں سجا دوں گا یہ ساری دنیا کو، کہ وہ اس سے جو ہے وہ ٹیمپٹ ہوتے رہیں گے اور پھر غلط کام کریں گے. تو دیکھیں یہ آیت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو اللہ ہی چھوٹ دے لے نا، اسے کہنے جا جو کرنا ہے کر لے. تو آج میں اور آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی آرام سے بیٹھنے والی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ آرام سے بیٹھ جائے کہ ہم تو بڑے محفوظ لوگ ہیں. بہت چوکنے رہنے والی بات ہے، یہ دشمن ہے ہمارا. کہتے ہیں 65 میں، ان عبادی، بے شک جو میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا تجھے ان پر کوئی اختیار، وکفی بربک وکیلا، اور کافی ہے تمہارے رب توکل وکیل کے طور پہ. کہنے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر زور نہیں چلے گا، اور اللہ کافی ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے.
آیت نمبر 66، ربکم الذی، تمہارے رب تو وہ ہے جو چلاتا ہے لکم الفلک، تم کو کشتی میں، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، انہ کان، بے شک وہ اللہ ہے، بکم، تم پر، رحیما، بہت ہی مہربان۔ فرماتے ہیں تمہارا رب وہ ہے، دیکھو میرے جو بندے ان پر تو کوئی زور نہیں چلے گا نا، تم میرے بندے مجھے جان لو، تمہارے رب کون ہے؟ وہ جو تم کو کشتی میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تو تم پر بڑی رحم کرنے والے ہیں، تم یہ نہیں سمجھنا اللہ بڑے ظالم ہے، کیا اللہ نے شیطان کو ہمارے پیچھے چھوڑ دیا اور اب کہتے کہ چلو فائٹ کرو اس سے، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تو وہ ہے، اللہ تو تم پر بڑی شفقت کرتے ہیں۔ تو یہ شفقت کے ساتھ میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو اب یہ کہ سمجھے کہ اللہ سے مدد مانگے، جتنا اللہ سے ہمارے کانٹیکٹ ہوگا اتنا شیطان سے ہم دور ہوں گے۔ تو اللہ سے کانٹیکٹ جو ہے وہ کس کے تھرو ہو رہا ہے؟ قرآن کے تھرو ہو رہا ہے۔ جتنا اللہ کی باتیں اور اللہ مجھ سے ہیلپ مانگیں گے کہ اللہ آپ ہماری مدد کر دیجئے، ہم بڑے کمزور ہیں، یہ شیطان ہم پر پتہ نہیں کدھر کدھر سے وار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ تو اچھا ہے نا، مانگنے کا ذریعہ بن گیا ہمارے، اور بھی اللہ سے کلوز ہونے کی وجہ بن گئی۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ پھر ہمارے اوپر مزید شفقت فرمائیں گے، ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے شیطان بڑے یا اللہ؟ جب اللہ بنے تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ میں اور آپ کے پاس تو اتنا اسٹرانگ بیک اپ ہے، اتنے اچھی پیچھے ہماری بیک اتنی مضبوط ہے، تو میں اور آپ کس بات پہ ڈریں؟ ہمیں تو بڑا کانفیڈنٹلی کرنا چاہیے جو بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اگر کریں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیچھے اللہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا فرمایا 67 میں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تم کو چھوتی ہے کوئی تکلیف، بِالْبَحْرِ، سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو گم ہو جاتے ہیں تم سے جن کو تم پکارتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اسی اللہ کو، صرف وہ اللہ ہی رہ جاتے ہیں، سوائے اس ایک کے، فلما نجاکم، پھر جب وہ تمہیں بچا لیتا ہے، الی البر، خشکی پر، اعرضتم، تو تم منہ موڑ جاتے ہو، وکان الانسان کفورا، اور ہے یہی انسان بڑا ناشکرا۔ اب کیا کہتے ہیں کہ جب تم کو تکلیف مصیبت چھوتی ہے سمندر میں تو تم سے اس وقت تو سارے گم ہو جاتے ہیں، صرف اس ایک کو ہی تم اس وقت پکار رہے ہوتے ہو۔ تو یعنی یہ کیا ہے، جب آپ اور مجھے پتہ چلتا ہے نا کہیں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر میں اور آپ کو وہ اللہ یاد آتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو جب اللہ خشکی پہ پھر لے آتے ہیں، جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر تم وہی بھی پھر کے زندگی اپنی گزارنا شروع کر دیتے ہو۔ تو انسان کیا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اب اللہ انسان کو اپنا اس کا اصل چہرہ دکھا رہے کہ شیطان نے تو جو حرکت کی وہ کی، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ناشکریاں بھی تو نہیں ختم ہو رہی، تم اپنے اندر تمہاری جو ایک نیگیٹیوٹیز ہیں اور جو ہمارے اپنے اندر جو خباثتیں چل رہی ہیں اس کا بھی تو علاج کرنے کی ضرورت ہے، ساری بات شیطان پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیں فرماتے 67 میں، افامن تم، کیا تم امن میں ہو، ان یخسف بکم، کہ تم کو دھسا دے اللہ جانب البر، خشکی کی طرف، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، ثم پھر لا تجدوا، نہ تم پاؤ گے لکم اپنے لیے وکیلا، کوئی کارساز۔ کہتے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو جو ہے وہ خشکی کی جانب اللہ دھسا دے؟ یعنی تم خشکی پہ آگے سمجھتے ہو کہ تم محفوظ رہ گئے، تم جب خشکی کی جانب آؤ گے تو اللہ تم کو خشکی میں دھسا دے گا۔ کیا یعنی انسان کیا کسی وقت بھی سیف ہے؟ آج میں اور آپ کسی انسان سے جرم چھپا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ سے بھی چھپ گیا، تو اللہ تو دیکھ رہے نا، یعنی انسان کے وار سے بچ جائیں گے، دنیا کی جیلوں سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور پھر کیا کہا کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دیا، تو نہ تم اوپر سے محفوظ ہو نہ تم اپنے پیروں کے نیچے سے محفوظ۔ کیا کس وجہ سے اتنا اترا رہے ہو، کس وجہ سے اکڑ دکھا رہے ہو؟ اور پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، کوئی کام بنانے والا اس وقت ہوگا نا۔ 69 ام امنتم ان یعیدکم، یا بے خوف ہو گئے ہو تم کہ وہ تمہیں بھیج دے فیہ، اس سمندر میں، تارۃ اخری، دوسری بار، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، تو بھیجے تم پر ہوائیں سخت طوفانی، فیغرقکم، تو غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم، اس وجہ سے جو تم ناشکری کی ہے تم نے، ثم لا تجدوا، پھر نہ تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا ہم پر، بھی اس بارے میں، تبیعاً کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی دعویٰ کرنے والا۔ اب کیا کہتے ہیں، تم کیا بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ پھر سمندر کا سفر کروائے؟ یعنی ظاہر انسان ہے، دنیا میں رہ رہے، اس کو ظاہر اب ہر وقت ضرورت ہوتی ہے سفر کرنے کی، تو اگر آج وہ خشکی کا سفر کر رہے ہیں پھر کل پھر سمندر کا سفر کرے گا، تو اللہ کہہ رہے کہ تم اس سے بھی بے خوف ہو کہ تم دوبارہ سمندر میں جاؤ اور اللہ پھر اس وقت طوفانی ہوائیں چلا دے۔ یعنی کتنی اسٹوپڈیٹی والی سوچ ہے یہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ آیتوں سے بتا رہے، تم لوگ کتنی بیوقوفانہ سوچ رکھتے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خشکی میں اللہ نہیں ہے اور تری میں اللہ ہے۔
تری میں اللہ بچاتے اور خشکی میں ہم اپنی مرضی سے بچے ہوئے. یہ کیا سائیکالوجی ہے؟ یہ کیا سوچ ہے تمہاری؟ یا تمہیں خشکی پہ جو ہے وہ تمہارے کسی جھوٹے معبودوں نے تمہیں بچا کے رکھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. یہ بتا اس لیے رہے کہ تم سوچو تو صحیح، تم کہاں اللہ نہیں ہے، کدھر اللہ کا پاور نہیں ہے، تم کیسے بچ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا 24 گھنٹے میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو سوتا نہیں ہے؟ ہر انسان سوتا ہے. تو اللہ کہتے تم رات کو سوتے ہو اور تمہاری نفس جو ہے وہ میرے قبضے میں ہوتی ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتراتا ہے ایسے جیسے وہی سب کچھ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو پھر غرق کر دے، اور اس وجہ سے غرق کرے جو تم نے کفر کیا ہے. میں ظالم نہیں ہوں، اور جب میں تمہیں غرق کروں گا تو میرے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا مجھے کہ تو اللہ آپ نے کیوں کیا. میرا پیچھا کرنے کے لیے کوئی تمہاری آرمی، کوئی فوج کوئی نہیں آئے گی. کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا، کوئی کلیم نہیں کر سکے گا کہ اللہ آپ کے سمندر میں بھیجا تھا، فلاں بندہ آیا نہیں ہے واپس. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہ یہ اللہ ہے. اب مجھے بتائیے اس حیثیت کا کون سا اللہ ہے اس دنیا کے اندر یا کہیں اور؟ تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہے. اس کے بعد 70 میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یقیناً ہم نے عزت دی ہے بنی آدم کی اولاد کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں سوار کیا، فِي الْبَرِّ خشکی میں، وَالْبَحْرِ اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں فضیلت دی ہے، عَلَى كَثِيرٍ بہت سو پر، مِمَّنْ خَلَقْنَا ممن اس سے جو ہم نے تخلیق کی، جو ہم نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے مقابلے پر ہم نے ان کو فضیلت دی. تفضیلاً نمایاں فضیلت، یہاں پہ تاکید بیان کی جا رہی ہے، یعنی خصوصی فضیلت اللہ نے ان کو دی. اچھا اب دیکھیے یہ لاسٹ آیت ہے نا رکوع کی. رکوع کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بنی آدم علیہ السلام کے اس سے حوالے سے کہ ہم نے جب کہا کہ سجدہ کرو آدم، فرشتوں سے کہا. یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے بنی آدم کے اوپر. اولاد آدم کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی تکریم دی ہے، بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑا ان کو ریسپیکٹیبل بنایا ہے. انسان کو اللہ نے بڑا آنر دیا ہے اس دنیا کے اندر. یہ آنر یہ ہے کہ تم اتنے تمیز سے خشکی اور طریقہ سفر کرتے ہو، کسی چیز پہ سفر کرتے ہو. خود تیر کے نہیں جا رہا ہوتا انسان، چل کے نہیں جا سکتا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں خشکی اور تری میں اٹھائے، یعنی تم کو سواریاں دی ہیں. یہ تمہاری کیا ہے؟ فضیلت ہے، یہ تمہاری عزت ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہے. تو تم اللہ کو کیسے بھول جاتے ہو؟ پھر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اسی سواری پہ بیٹھ کے تم اترا رہے ہوتے ہو، بڑی شان سے نکل رہے ہوتے ہو. آپ دیکھیں یہ ہم سواریوں میں، گاڑیوں میں بیٹھ کے ہم اترا رہے ہوتے ہیں، تو دیا کس نے؟ وہ تو اللہ نے دیا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تم سے کوئی ظالم نہیں ہے، تمہاری اگینسٹ پارٹی نہیں. اللہ نے تو تمہیں بڑی عزت دی ہے، تمہیں تو تمام جتنی بھی مخلوقات جو پیدا کی ہے ان میں اشرف نہیں بنایا، اللہ کہہ رہے ہیں ان میں اکرم بنایا ہے، بڑا معزز بنایا ہے، تمہاری بڑی عزت افزائی کی ہے. اور ہم نے بہت سی مخلوقات جن کو بھی پیدا کیا ان میں تمہیں فضیلت دی ہے، یعنی تم بڑے اچھے ہو، یعنی ان کے پاس جو فضیلت ہے تو تمہارے پاس دوسرے فضائل موجود ہے. تو تم اپنی اس فضیلت کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو انسان کا یہ جو کفر ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. کہہ دیں نا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ہی ناشکر ہے. یہ ناشکریاں اپنی ختم کرو. اب دیکھ رہے ہیں ناشکری کیوں آ رہی ہے؟ یہاں پہ کسی نے بولا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں آیتوں میں یہ تو نہیں بتایا گیا نا. کفر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہاری ناشکری ہے، یہ تمہارا کفر ہے. دیا تو میں نے تمہیں سب کچھ ہے، تم ضروری نہیں کہ کوئی چیزوں کے اوپر جملے کوئی کسو یا کوئی اور طریقے سے ناشکری کرو. تم اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہو. کہاں تم رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہاں شرک کر رہے ہو؟ سمجھ رہے؟ اچھا جی اس کے بعد 71 میں دیکھیں یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے کل اناس، سب انسانوں کو بھی امامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ. فمن اوتیا، تو جو دیا جائے گا کتابہ اپنا اعمال نامہ، بیمینہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یقرؤون، وہ پڑھیں گے کتابہم، اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم بلائیں گے سارے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن لوگ امام کے ساتھ اٹھیں گے. آپ
میں کس کو امام بناتے ہیں؟ جس کو امام بنائیں گے اس کے ساتھ اٹھیں گے. تو اب آپ اور میں سوچ لیں کس کو امام بنانے. جیسا امام ہوگا تو ویسے ہی مقتدی ہوتے ہیں نا, پیچھے فالوورز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو میں اور آپ کو کون سا امام چوز کرنا چاہیے؟ اگر آپ ایک بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم امام کے ساتھ آؤ گے, صحیح ہے بھائی آئیں گے, تو امام ہی بڑا زبردست ہونا چاہیے نا, کہ جب ہم جائیں اور اللہ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے, یعنی ہم ان لوگوں کے ساتھ جب کھڑے ہوں تو اللہ بولے ہاں یہ امام بڑا اچھا تھا, لہٰذا فالوورز بھی جو ہے وہ سیف ہو گئے, بچ گئے. آج جب کوئی کہتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم امام شافعی کو مانتے ہیں, تو صحیح ہے وہ ان کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن. اور امام شافعی اور امام حنفی سے, ابو حنیفہ سے جا کے کوئی پوچھا آپ کے کون امام تھے, تو وہ اگر کوئی اور امام بتائیں گے تو ان کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اگر بولیں گے کہ تم کو کس سے بولا تھا کہ امام ابو حنیفہ کو امام بنانا, تم کو کسی نے بولا تھا کہ شافعی کو امام بنانا, تو پھر میں اور آپ کیا جواب دیں؟ فیلئر ہوں گے وہاں پہ قیامت کے دن. اچھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کچھ امام ہم نے بنائے, جیسے فرعون کے والے سے کہتے ہیں وہ جو آگ کی طرف بلا رہا تھا, صحیح ہے. اچھا, آج یہ جو ظاہر ہے امام وغیرہ جو لوگوں نے بنائے, انہوں نے تو نہیں بولا تھا ہمیں امام بناؤ پیچھے سے, صحیح ہے. آج سنیوں کے 4 امام ہیں اور شیعوں کے 12 امام ہیں, تو وہ ان کے ساتھ اٹھیں گے, لہذا جو جس کو امام بنا رہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا. میں اور آپ نے اگر آج قرآن کو امام بنایا, اللہ کہتے ہیں کہ یہ امام ہے کتاب, یہ کتاب کیا ہے, یہ امام ہے, تو جس نے اس کو امام و رحمہ کی صفت آ رہی ہے قرآن کی, تو جس نے اس قرآن کو امام بنایا وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ وہ قرآن کے ساتھ اٹھے گا. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول اٹھ کے یہی کہیں گے یہ میری قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. تو جس نے آج قرآن کو امام نہیں بنایا اس نے قرآن کو چھوڑا, قیامت کے دن رسول اس کی شکایت کر رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا امام, اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کی ایک صفت بتائی امام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام منتخب کیا حضرت ابراہیم کو. سورہ بقرہ پہلے پارے میں سارے مسلمان پڑھتے ہیں, کاش کہ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما, کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے اتنے سارے اللہ کے امتحان کو پاس کیا تو اللہ نے بولا کہ اب میں آپ کو امام منتخب کراؤں. کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے, صرف اس دور کے لیے نہیں. تو آج میں اور آپ کس کو امام بنا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو. آج میں اور آپ کس کو امام بنا سکتے ہیں؟ اس کتاب کو. اور حضرت ابراہیم اور اس کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کہہ رہے تم اپنے باپ کی ملت کے اوپر ہو, ابراہیم کی, لہٰذا اگر یہ کتاب امام ہوئی ہماری تو قیامت کے دن جب اللہ ہمارا نام پکاریں گے تو ہم اس کے ساتھ آ رہے ہوں. اور امام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب پیچھے جو فالوورز جو مقتدی ہیں اس کو فالو کریں گے. آج امام کیا کرتا ہے؟ وہ جو کرتے ہیں پیچھے مقتدی وہی سارے کام کرتے ہیں. تو آج میں اور آپ جو اس امامت کے پیچھے چل رہے ہیں, یعنی قرآن کی امامت کے پیچھے, یا حضرت ابراہیم ظاہر ہے جو کہ آج موجود نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے ان کی بھی امامت جو ہے وہ قرآن ہی اسی کے تھرو ہی ہو رہی ہے ہم سے ساری بات. تو اب میں اور آپ اس قرآن کے سچے فالوور بن جائیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب اللہ میں پکاریں گے تو ہمارا امام یہ ہوگا, یعنی ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. اوبویسلی مطلب وہ تو تمام چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں. تو جس کو پھر دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, تو وہ اپنی کتاب پڑھ رہے ہوں گے اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے. آیت نمبر 72 میں دیکھیں, ومن کان فی ہذہ اعمی, اور جو رہا اس میں یعنی اس دنیا میں اندھا, فہو فی الآخرۃ اعمی, تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا, واضل سبیلا, اور بہت ہی بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے. اللہ فرما رہے ہیں آج جو اس دنیا میں اندھا رہ رہے, جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کوئی کس کو امام بنانا ہے, کیا زندگی گزارنی ہے, کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے, تو آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. آخرت میں حافظ قرآن جو حفظ بھول جائیں گے وہ اندھے نہیں اٹھیں گے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے, ہمارے یہاں یہ مشہور کر دیا گیا. سارے لوگ تو جو ہے وہ آنکھوں والے ہوں گے, بس وہی اندھے اٹھیں گے جو بھول جائیں گے. یہ نہیں بتایا کہ اس کو بھائی سمجھنے والے بنو, اس کی حفاظت صحیح معنوں میں کرنے والی بنو, اس کے اوپر چلو, ورنہ کیا ہوگے سارے کے سارے اندھے ہی اٹھیں گے. اور سب سے زیادہ اللہ کہتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے. تو آج جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے اس کے اندھا ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا. پھر اس کے بعد فرماتے آیت نمبر 73 میں, وَإِن كَادُوا,
اور اگرچہ قریب تھا لیفتنونک کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عن الذی اس سے جو اوحینا ہم نے وہی بھیجی الیک آپ کی طرف، لتفتری تاکہ آپ گھڑ لیں علینا ہم پر، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِذًا اور اس وقت لَاتَّخَذُوكَ البتہ آپ کو بنا لیتے خلیلاً اپنا دوست۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، یعنی آپ کو ہٹا دے، آپ کو گناہ میں پڑوا دے، اس سے جو ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سے ہٹ جائے۔ آج ہمارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کیا صرف قرآن 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 کی کیوں بات کرتے ہیں؟ تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ سارے لوگوں کا زور، جب آپ سوچیں نبی کو نہیں چھوڑا لوگوں نے تو میں اور آپ کو کوئی چھوڑ دے گا کیا اگر ہم سیدھے راستے پہ چل؟ تو یہ نبی کو بھی چاہتے تھے کہ نبی وحی سے ہٹ جائیں کسی بھی صورت، اور اللہ کہہ رہے ہیں جب آپ وحی سے ہٹو گے آپ کو پکا اپنا دوست بنا لیں گے، بیسٹ فرینڈ بنا لیں گے۔ آج آپ بولو نہیں قرآن بھی اور یہ ساری جو بھی من گھڑت چیزیں یہ بھی، آپ دیکھ لیں ساری جگہ پہ آپ کی جو ہے نا فوراً سے فرینڈ شپ اسٹارٹ ہو جائے گی، سب آپ کو دوست بنا لیں، سب آپ کو جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ جو ہے نا جگہ دیں گے کہ یہ تو انہوں نے تو دوبارہ یعنی اسلام جیسے قبول کر لیا۔ تو یہ تو حالات ہیں، یعنی میں اور آپ اگر کسی کے شیلٹر لینے چاہتے ہیں تو صحیح ہٹ جائیے وہی سے۔ اگر مجھے اور آپ کو لوگوں کے پاس عزت چاہیے، ہمیں بہت زیادہ جمگھٹا جمع کرنے، لوگوں کی مطلب کی باتیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی سے ہٹ جائیں گے میں اور آپ، ہاں، اور اس وقت لوگ ہمیں لے کے بیٹھیں گے۔ اب دیکھ لیں نبی کو بولا جا رہا ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 74، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اور اگر نہ یہ کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تو بہت ممکن تھا، تَرْكَنُوا کہ آپ جھک جاتے إِلَيْهِمْ ان کی طرف، شَيْئًا قَلِيلًا کچھ تھوڑا۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی اگر ہم نے آپ کو جمع کے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ کچھ تھوڑا ہی ہلکا سا بھی آپ تھوڑا سا جھک جاتے ان کی طرف۔ یہ کیا بولا جا رہا ہے؟ یعنی اتنا پریشر تھا نبی کے اوپر، اور اگر اللہ نہ جمائے بندے کو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ ہی جماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جما کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آیتیں کیوں بتا رہے ہیں جو آپ کو، میں اور آپ اس سے نصیحت پکڑیں کہ دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا اور اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زیادتیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے۔ تو یہ یعنی آپ دیکھیں نبی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے 75 میں، اذا لازقناک اس وقت تو ہم ضرور چکھاتے آپ کو، ضعف الحیات دگنا زندگی میں، ضعف الممات اور دگنا عذاب موت میں، ثم لا تجد پھر نہ آپ پاتے لکا ہم اپنے لیے، علینا ہم پر، نصیرن کوئی مدد کرنے والا۔ اب کیا کہا؟ اگر آپ ایسا کر لیتے تو اس وقت تو ہم آپ کو دگنا عذاب چکھا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یعنی یہ نبی نے بھی کیا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنا اللہ کا غضب ہے، تو اگر آپ کر لیتے تو اللہ کہتے ہم دگنا عذاب آپ کو دیتے دنیا میں بھی اور آخرت۔ ظاہر ہے نبی تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کو بھی اللہ نہیں چھوڑتے۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کے پاس کوئی مدد نہیں آتی۔ آیت نمبر 76، وَإِن كَادُوا اور اگرچہ قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ وہ اکھاڑ دیں آپ کو، من الارض زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ اور اس صورت میں نہ وہ رہیں گے خود بھی، خلافك آپ کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو تو بس چلے، تو یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے قدم اکھاڑتے زمین سے، آپ کو زمین سے ہٹانا چاہتے تھے، جدھر آپ رہ رہے تھے مکے میں تو وہاں سے آپ کو ہٹانا چاہ رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو نکال دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ نکالنے کے لیے آپ کو اکھاڑنے کے لیے، اگر یعنی سمجھ لے دھکے دے کے اگر نبی کو نکالتے تو اللہ کہہ رہے خود بھی نہیں ٹکتے اس کے پیچھے۔ تو اگر آپ دیکھیں نبی نے ہجرت کی ہے، ان کی وجہ سے ہی، حرکتوں کی وجہ سے ہی کی نا۔ قرآن بتا رہے، سورۃ توبہ میں بھی بات آ رہی ہے، اور عام بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی جو ہے وہ ظاہر ہجرت کر رہے ہیں، اور نبی کو جو خواب دکھائے گئے جو آپ نے ابھی پڑھا پیچھے، صحیح ہے، تو وہ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ اگر یہ آپ کو نکال رہے ہیں نا تو یہ خود تھوڑے عرصے ہی رہ سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، کہ جو اللہ فرما رہے اوپر کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگوں کو گھیر رہے ہیں، تمہارے رب لوگوں کو گھیر رہے ہیں، اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر فتنہ، آزمائش لوگ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ اس کو جوڑ لیں اس آیت کو اس سے۔ تو کہا کہ یہ اس کے بعد رہے تھوڑی دیر ہی رہے، اور اگر آپ دیکھ لیں سورہ آپ نے انفال میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو زمین بدر کر دیں، صحیح ہے، یا آپ کو نکال دیں۔ اچھا جی آگے فرماتے ہیں 77، یہ کیوں ہوتا کہ یہ بھی تھوڑے عرصے نہیں رہتے، اور جو کہ ہوا، سنت من قد ارسلنا، یہ سنت جو یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجی، آپ قبل کا آپ سے پہلے،
من رسولنا ہمارے رسولوں کی حوالے سے، ولا تجدو اور نہ آپ پائیں گے لسنتنا ہمارے طریقوں میں تحویلا کوئی تبدیلی. کہہ رہے ہیں یہ تو سنت تھی جو ہم نے بھیجی تھی آپ سے پہلے ہمارے رسولوں سے. یعنی یہ تو سنت چلی آ رہی کہ جب رسولوں کو نکالا جاتا ہے تو پھر وہ قوم بھی تباہی ہو جاتی ہے. اور یا تو اللہ تعالیٰ جب عذاب لا رہے ہوتے تو رسولوں کو ہٹا دیتے وہاں سے اور قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کیا کہ رسول کو اگر نکالو گے تو تم خود بھی نہیں ٹکو گے، نہیں تمہاری اب تباہی جو ہے وہ اور قریب ہو جائے گی. جیسے ان کو کہا کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے کیا ہے، ابھی یہ ایک آزمائش بنی ہوئی ہے، جہاں انہوں نے اونٹنی کو کاٹا، کوچے کاٹی اس کی، اور پیچھے سے کیا ہے ان پر عذاب آیا. یعنی پھر وہ ایک وجہ ہوتی ہے جو عذاب لاتی ہے ان کے اوپر. پہلے تو کنٹینیوس ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے جب وہ نہیں مانتے، اور جب وہ ایک وہ کام کر جاتے جو اللہ کی سنت کے حوالے سے ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے عذاب خود ہی اپنے اوپر لے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد دیکھیں فرماتے 78 میں اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. یہ آیت کا ریفرنس یاد کر لیجئے، آیت نمبر 78 سورہ 17 جو نماز کے اوقات اس کے اندر ہے. اور یہاں پہ اب آپ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، صلاۃ قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے دلوک یعنی ظہر کے وقت، یعنی زوال آفتاب کے وقت سے، الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، یعنی غسق کہتے ہیں چھائی ہوئی رات، عشاء. وقرآن الفجر اور فجر کا پڑھنا، انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے اور فجر کی نماز کا قائم کرو. ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا قرآن ہے، کان مشہودہ ہے جو کہ حاضر کیا گیا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے، صلاۃ قائم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے آرڈر دیا جا رہا ہے آپ صلاۃ قائم کیجئے. تو ظاہر ہے نبی کو خاص حکم اور عام سب کو، نبی کو تو صرف نہیں حکم دیا جا رہا ہے صلاۃ کا، سب کے لیے عام ہے حکم. صلاۃ قائم کب سے کرنی ہے؟ یہاں پہ بتایا دلوک شمس سے، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور قرآن الفجر، پانچوں نمازیں آ گئی، ظہر سے لے کے عشاء، اور فجر کا قرآن. فجر میں کیوں اٹھیں گے؟ قرآن پڑھنے کے لیے صرف. یعنی قرآن الفجر جو ہے اوبویسلی وہ نمازوں کے اندر صلاۃ میں ہوگا. صلاۃ الفجر کا ورڈ سورہ مومنون میں نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، من قبل صلاۃ الفجری، صلاۃ فجر سے پہلے تم والدین کے یعنی کمروں میں نہیں جاؤ گے، جو بھی بڑے آپ کے گھر میں لوگ ہیں. تو صلاۃ العشاء کا لفظ وہاں پہ آ رہا ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ قائم کیجیے. اب یہ صلاۃ کا حکم آ رہا ہے کیوں؟ آپ دیکھیں جب بھی یہ ٹینشن والی باتیں ہوتی ہیں اور اس دور کی جو مشکلات چل رہی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آپ کیا کیجیے، صلاۃ قائم کیجیے، آپ تسبیح کیجیے اور آپ جمے رہیے. صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو سب سے بڑا حوصلہ دیتی ہے. تو یہ تمام چیزیں تو چلتی رہیں گی، آپ کا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ آپ صلاۃ کی طرف توجہ دیجیے. میں اور آپ بھی کیا کریں، اپنی صلاۃ کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. صلاۃ سے مراد صرف نماز، جا نماز بچھا کے نہیں بیٹھ جائیں. ہاں اپنی جو ڈیوٹیز ہیں اور جو ہماری اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے جو دین کی، وہ تمام چیزوں کو سمجھیں اور اس کے اوپر ساری اپنی توجہ لگا دیں. چھوڑ دیں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنا کام کریں اور اسی طرح کریں جیسے میں اور آپ صلاۃ کو ہر وقت، کوئی بھی وقت آ جائے، چاہے جہاد آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اور آپ اپنی نماز مس نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے اپنے لوگوں کی ٹینشنز لے کے اس طرح کی نہ بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں، کہ آپ کے جو ضروری کام ہے وہ بھی آپ سے نکل جائے یا یہ کہ مس ہو جائے. لیکن خیر یہاں پہ جو سب سے بڑی چیز ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ آپ تسبیح کیجیے، اور اس میں جو بہت سارے اوقات یعنی 5 اوقات آ رہے ہیں، تو اس میں کہا کہ لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ صبر اور صلاۃ ہی جو ہے انسان کو کیا دیتی ہے؟ تسلی دیتی ہے اگر وہ ایمان والے. یہ وہ بات ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ سے. تو نبی جمے ہوئے اور نبی کو اب صلاۃ کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور عام بھی ظاہر ہے عام صلاۃ تو ہم کریں گے، اس سے ایکسٹرا بھی کرنا چاہیے جب ہم مشکلات میں. تو یہاں پہ خیر اس سے بات یہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. صلاۃ قائم کرنے کا باقاعدہ ورڈ ڈال رہے ہیں یہاں پہ، صلاۃ قائم کیجئے. یہاں تسبیح کا بھی لفظ نہیں آ رہا. کدھر سے؟ زوال آفتاب سے لے کر عشاء تک. اور آپ نے پیچھے سورہ ہود کی اینڈنگ میں پڑھا تھا، کیا پڑھا؟ صلاۃ قائم کیجئے طرفی النہار، دن کے 2 سروں پر، اور زلفا من اللیل، رات کے حصوں میں. تو رات کے حصے وہاں جمع آئی، اور جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. عربی میں 2 کے لیے الگ سیگا آتا ہے اور 3 سے جمع شروع ہوتی ہے. تو 3 نمازیں رات کی ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں مغرب سے رات سٹارٹ ہو رہی ہے، عشاء آ رہی ہے اور فجر.
کیونکہ وہ فجر کب پڑھی جائے گی؟ طلوع شمس سے پہلے فجر بولتے ہیں اس کو، یعنی ظاہر ہے یعنی رات کے حصے میں آ رہی ہے وہ. اور 3 نمازیں ہو گئی، دن کے 2 سرے، اس میں آگے ظہر اور عصر آپ کی. صحیح. تو دوسرے سرے ظہر کیسے آئے؟ ظہر ایک سرا ہے دن کا، دوسرا سرا عصر ہے اس کا. اس کے سورج کے ڈھلنے سے، سورج تو آپ کا ڈھلنا ظہر کے بعد، ڈھلنا الگ ہے، دلوک الگ ہے. نہیں، ٹوائلائٹ بھی 2 ہوتی ہیں. ایک اس وقت ہوتی ہے ظہر کے وقت جب کہ آفتاب جو ہے وہ بہت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس کو ایک وہ آتا ہے، سیٹ آتا ہے اس کا تھوڑا. اس کے بعد پھر ایک اور ٹوائلائٹ آتی ہے جو عصر مغرب سے پہلے کی ہوتی ہے. تو یہ اس کے اندر 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک یہ ہے اور دوسرا یہ کہ فجر، اور لوگوں نے بولا کہ مغرب، کچھ لوگوں نے اس کو یوں لیا. خیر، یہاں پہ یہ جو آیت ہے وہ کیا بیان کر رہی ہے؟ طرفی النہار، دن کے حصوں میں آپ کو کرنا ہے، دن جس کو دن کہتے ہیں اسی کے اندر آپ نے 2 صلات کرنی. صحیح ہے. تو آ گئی ظہر اور عصر. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں صلات آپ قائم کریں گے دلوک شمس سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن. تو 5